اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، صوفی سفر کا یہ سفر جاری ہے اور ہم جو روزمرہ زندگی میں انوار القرآن کے عنوان سے حضرت ڈاکٹر ملا غلام مرتضیٰ شہید کا لکھا ہوا پڑھتے ہیں، اس میں صورتوں کا بھی تعارف ہے، مضامین میں قرآن اور منتخب آیات کی تفسیر بھی ہے، اور ہر روز ہمیں اس کا اعادہ کرنا پڑتا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو آج ہم جو ٹاپک ہمارا ہے وہ آزمائش میں مومنانہ رویہ کیا ہونا چاہیے، یعنی اگر کوئی آزمائش آ جائے تو مومن جو ہے اس کے رویے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں ہم تمہیں آزمائشوں سے گزاریں گے، کبھی بھوکا رکھ کر اور کبھی پیاسا رکھ کر، کبھی مال کی کمی سے، لیکن یہ سب کچھ ہمارا نظام تربیت ہوگا۔ اگر کبھی تکلیف و مصائب کا سامنا کرنا پڑے تو یہی بات کہتے چلے جانا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 156۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصد واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دراصل اللہ کی ملاقات ہی زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہے، وہ ہمارا مطلوب حقیقی اور مقصود ازلی ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر کہیں نقصان ہو جائے یا دکھ تکلیف آ جائے یا بھوک پیاس تنگ کرے تو بس یہی کلمہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم تو اسی کے لیے ہیں اور اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بس اپنا قبلہ و کعبہ اللہ کی ذات کو بنا لیں۔ یہ بات جب دل میں بیٹھ جائے تو پھر نقصان محسوس نہیں ہوگا، بلکہ ہم اللہ کے راستے کی یہ چھوٹی سی قیمت ادا کرتے چلے جائیں گے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد ہے اللہ کی محبت میں شرک۔ اب شرک کا ایک بہت بڑا نقصان ہے اور ایک بہت بڑی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی اللہ سے محبت شدید ترین ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انتہائی والہانہ محبت ہو، اور جتنی محبت اس سے ہو اتنی کسی اور سے نہ ہو۔ اللہ ہماری چاہتوں اور محبتوں کا مرکز ہو، ہم کسی اور سے بھی اللہ کی خاطر محبت کریں، اگر یہ ہے تو ایمان ہے، ورنہ نہیں۔ حضرات گرامی، ہم نے شرک سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں ان سے محبت کرنی ہے۔ اس لیے ہم نے آج سے یہ تہیہ کرنا ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی بھی آزمائش آتی ہے یا کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے برے پھنس چکے ہیں، تو ہم نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ کہہ کے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو ہم نے برداشت کرنا ہے۔ ہم نے کہنا ہے ہم تو صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جو بھی ہمارے اوپر آزمائش آئے، جو بھی ہمارے اوپر امتحان آئے، تو ہم نے باں نہیں کرنی، ہم نے شور نہیں مچانا شروع کر دینا، ہم نے لوگوں کو گواہ نہیں بنانا شروع کر دینا کہ دیکھو جی پھنس گئے ہیں، اب مصیبت آ گئی ہے ہمارے اوپر، عذاب ہمارے اوپر ہی آنا ہے۔ مطلب اس طرح کے گلے شکوے یہ ہمارے ایمان کو کمزور کریں گے۔ تو ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ ایک آیت سورۃ البقرہ کی جو ہے اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون میں پورے کا پورا جو ہے نا وہ ہمارا ایک عمل پوشیدہ ہے
اس عمل کو کرتے ہوئے ہم زندگی کا پورا جو چکر ہے یا دور ہے اس کو گزار جائیں گے۔ ہم آئے کس لیے تھے؟ ہم اس لیے آئے تھے کہ ادھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس میں کتنی دکھ اور تکلیفیں ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو ہم نے اس پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیڑا پار کرنا ہے۔ تو ہم آپس میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم گلے شکوے نہیں کریں گے، آج سے ہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو ایک سبق بناتے ہوئے زندگی کو گزاریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو اللہ تعالیٰ کو بتایا ہوا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ تو کل انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے۔ اب رمضان پاک آنے والا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ریگولر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔